ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو نماز پڑھ کے آیا؟ نماز پڑھ کے آیا؟ تو بندہ کہے گا ہاں پڑھ کے آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کتنے سال پڑھ کے آیا؟ تو کہے گا 60 سنتن، 60 سال. 60 سال میں نماز پڑھ کے آئے ہوں اللہ تعالیٰ. کتنے سال؟ 60 ایئرس، 60 سال. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ وما تقبل لہ صلاۃ، لیکن تمہاری تو ایک بھی نماز قبول نہیں کی گئی. اب ذرا سوچئے کہ ایک شخص نے 60 سال نماز پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں نے 60 سال نماز پڑھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وما تقبل لہ صلاۃ، تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما. معزز حاضرین جمعہ، اگر کوئی راستہ ہو، ایسا راستہ جس سے ہم روز آتے جاتے ہیں، یعنی ایک راستہ جس پر ہم روز چلتے ہیں، روز کا آنا جانا ہے، تو اس راستے پر چلنے کی ہماری عادت بن جاتی ہے. اور جب عادت بن جاتی ہے اس راستے پر چلنے کی، تو پھر اس راستے پر چلتے وقت ہمارا دل حاضر ہو یا نہ ہو، ہم راستے کو سامنے دیکھیں یا نہ دیکھیں، یعنی کبھی دائیں دیکھیں، کبھی بائیں دیکھیں، کبھی پیچھے دیکھیں، تو بھی ہم اگر دل کو حاضر رکھ کر کے نہیں چل رہے ہیں اس راستے پر، اب اس راستے پر چاہے گڑھے ہوں یعنی گڈھے ہوں یا وہ راستہ ٹیڑھا میڑھا ہو، لیکن روز چلنے کی وجہ سے، عادت بن جانے کی وجہ سے ہم دل کو حاضر رکھیں یا نہ رکھیں، چلتے وقت سامنے دیکھیں یا نہ دیکھیں، پھر بھی ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. کیوں کہ ایک عادت بن جاتی ہے چلنے کی. یہی کچھ حال ہماری نمازوں کا ہو گیا ہے کہ ہم نماز کو عبادت کے طور پہ نہیں بلکہ عادت کے طور پہ ادا کر رہے ہیں. ہم آتے تو ہیں، امام صاحب نے اللہ اکبر کہے، ہم نے بھی اللہ اکبر کہے کہ نیت باندھ لیا. امام صاحب رکوع میں گئے، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں گئے تو سجدے میں چلے گئے، اور تشہد میں بیٹھے تو تشہد میں بیٹھ گئے، سلام پھیرا تو سلام پھیر لیے. لیکن ہمارا دل حاضر نہیں رہتا نماز میں، ہمارا دل نماز میں حاضر نہیں رہتا. بس عادت بن جانے کی وجہ سے ہم رکوع سجدہ قیام وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور سلام پھیر لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل شہوت اور دنیاوی لذت کی محبت میں گرفتار ہے. دل جتنی شہوات اور دنیاوی لذات میں مبتلا رہے گا، اسی قدر اس کو وسوسے آئیں گے، اسی قدر دل وساوس کا شکار ہوگا، نماز وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائے گا.
جب تک دل ان تمام فواحش و منکرات سے خالی نہ ہو تو نماز میں دل نہیں لگے گا۔ جب دل کہیں اور اٹکا ہو اور دل خود بذات خود فواحش و منکرات میں مبتلا ہو تو کیا خاک نماز میں دل لگے گا؟ جب تک دل ان تمام چیزوں سے خالی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کا دل نماز میں نہیں جمائے گا۔ دل جس قدر خالی ہوگا نماز اتنے اچھے طریقے سے انسان ادا کر پائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں، جس گھر میں فوٹو لگی ہوئی ہوں تو اس گھر میں فرشتہ رحمت نہیں آتا، یعنی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو اس حدیث کے پس منظر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ دل جو خود صنم کدہ بنا ہوا ہو، وہ دل جو خود صنم خانہ بنا ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں اپنی محبت کیسے ڈالے گا؟ کیسے ڈالے گا بھائی؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں پورا شعر اس طرح ہے کہ جو میں کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے یہ آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بالکل یہی حال ہماری نمازوں کا ہو گیا ہے، یعنی ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، سستی اور کاہلی بھرپور لگی ہوئی ہے، اور سستی اور کاہلی کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ غفلت برتنے کا بہت مفہوم ہے، بہت سارا مفہوم ہے۔ ایک تو وہ کہ پڑھتے ہی نہیں، تو جو نہیں پڑھتے تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا ٹائم چکا کر کے پڑھتے ہیں، جب من آیا پڑھ لیے، جب تک دل کرا پڑھ لیے، اور جب من چاہا چھوڑ دیے۔ اس میں سے ایک معنی اور مفہوم یہ بھی ہے کہ خشوع اور خضوع کا نہ ہونا، دل کا نہ لگنا، نماز کو حضور قلب کے ساتھ پڑھنا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، ڈر کے ساتھ ساتھ امید بھی ہو، ڈر اکیلا نہ ہو، ڈر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا، اور ڈر یہ ہو کہ پتہ نہیں قبول کرے گا بھی کیا نہیں کرے گا، یعنی ڈر بھی ہونا اور امید بھی ہونا، صرف امید ہی نہیں ہونا کہ قبول ہی کرے گا اور ڈر اکیلا بھی نہیں ہونا، دونوں چیز ہونا، تب جا کر کے نماز پوری ہوگی۔ تو اب کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی مجھے تو بہت وسوسے آتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ میرا مقصد بالکل یہ کہنے کا نہیں ہے، نماز میں وسوسے آتے ہیں، کوئی بھی دل وسوسوں سے خالی نہیں ہے، نماز میں وسوسے آتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ جب وسوسے آئیں تو اس کو دفاع کرنے کی کوشش کیجیے، اور جب زیادہ ہی سوار ہو جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اپنے بائیں جانب ہلکا سا تھک تھکائیے کہ ہلکا سا تھوک نکل جائے، بازو والے کو پریشانی نہ ہو۔ تو وسوسے آتے ہیں، کوئی وسوسے آنے کی بنیاد پر نماز نہ چھوڑے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کو سستی کے ساتھ پڑھنا، رکوع اور سجود صحیح سے نہ کرنا، قیام صحیح سے نہ کرنا، تشہد میں صحیح سے نہ بیٹھنا، یہ چیزیں مراد ہیں۔ وسوسے جو دل میں آتے ہیں، میرا وہ کہنا بالکل مقصد نہیں ہے، وہ سب کو آتے ہیں، کوئی بھی دل خالی اس سے نہیں ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، شاید کی بات سمجھ میں آئے گی۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ان الرجل لیصلی 60 سنۃ وما تقبل له صلاۃ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، رواہ منذری۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح ترغیب و ترہیب میں لے کر کے آئے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے اور مفہوم اس طرح سمجھیے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نماز پڑھنے آتا ہوں، اور جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے کیا تو نماز پڑھ کر آیا تھا، تو بندہ یہ سوچے کہ میں یہ کہہ دوں گا کہ ہاں میں نماز پڑھ کے آیا تھا تو میری نجات ہو جائے گی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اب حدیث کا مفہوم سمجھیے۔ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تو نماز پڑھ کے آیا؟
نماز پڑھ کے آیا تو بندہ کہے گا ہاں پڑھ کے آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کتنے سال پڑھ کے آیا؟ تو کہے گا 60 سنۃ، 60 سال، 60 سال میں نماز پڑھ کے آئے ہوں اللہ تعالیٰ۔ کتنے سال؟ 60 ایئرس، 60 سال۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا؟ وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاتٌ، لیکن تمہاری تو ایک بھی نماز قبول نہیں کی گئی۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک شخص نے 60 سال نماز پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں نے 60 سال نماز پڑھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاتٌ، تمہاری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، کہ اس نے اگر رکوع صحیح سے کیا تھا تو سجدہ صحیح سے نہیں کیا تھا، اور سجدہ صحیح سے کیا تھا تو رکوع صحیح سے نہیں کیا تھا۔ یہ اس بنیاد پر اس کی 60 سال کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اب ذرا غور کیجیے، اللہ اکبر، یہ حدیث کافی ہے ہمیں ہلا دینے کے لیے، کہ 60 سال کی بندے کی نماز ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بھائی آپ جا کر کے پھر سے نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو وہ دوبارہ پھر گئے نماز پڑھنے، تو ذرا سوچئے کہ وہ کس خوبصورتی سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، وہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے نا۔ لیکن پھر وہ جب نماز پڑھ کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پھر سے نماز پڑھو۔ اس طریقے سے 3 بار ہوا، 3 بار پڑھنے کے بعد جب پھر وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں اس سے اچھی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتا، آپ سکھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نماز پڑھو تو اللہ اکبر کہو، یعنی تکبیر کہو، نیت باندھو، اور جو قرآن میں آسانی لگے فاتحہ کے بعد اس کو پڑھو، اور جب رکوع کرو تو صحیح سے رکوع کرو، یعنی پیٹھ ایک دم سیدھی ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے سیدھی ہونا چاہیے؟ کہ ایک دم سپاٹ ہو جائے، کہ اگر گلاس رکھ دیا جائے پانی کا تو حرکت نہ کرے گلاس، پانی گرے نہ۔ اور جب رکوع سے کھڑے ہو تو ایک دم سیدھا کھڑے ہو، اچھے طریقے سے کھڑے ہو، اور جب سجدے میں جاؤ تو اچھے طریقے سے سجدے میں جاؤ، اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو اچھے طریقے سے بیٹھو۔ پھر دوسرا سجدہ کرو تو اچھے طریقے سے سجدہ کرو۔ اسی طریقے سے اپنی پوری نماز میں یہ ارکان ادا کرو۔ تو اگر ہم خلاف سنت نماز کے رکن ادا کریں گے، نماز کے ارکان ادا کریں گے، تو ہماری نماز نہیں ہوگی، چاہے ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں، نماز قبول نہیں ہوگی اگر نبی کے طریقے پر، اتباع رسول کے طریقے پر نماز نہیں پڑھی گئی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی پوچھ لو، کوئی پوچھنے میں عزت نہیں چلے جاتی ہے، پوچھ لیجئے، علماء اکرام سے پوچھ لیجئے، جس پر آپ کو بھروسہ ہے ان سے پوچھ لیجئے، لیکن عالم سے پوچھئے، عالم سے پوچھئے۔ ہر عبادت گزار عالم نہیں ہوتا، عالم سے پوچھئے آپ۔ تو 60 سال کی نماز اس شخص کے منہ پہ مار دی جائے گی، صرف رکوع اور سجدہ صحیح سے نہ کرنے کی بنیاد پر، رکوع اور سجدہ صحیح سے نہ کرنے کی بنیاد پر۔ یہ تو ہوا اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس طریقے سے رکوع اور سجدہ کرے۔ اب ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ایک دم تیار رہتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے، سیدھا نہیں کھڑا ہوتے ہیں، نہیں کھڑا ہوتے ہیں سیدھا۔ اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، تو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث اس طرح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی وعن براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمدا ولم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض، رواه البخاری۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے،
تو ہم میں کا کوئی بھی شخص اپنی کمر کو ٹیڑھا بھی نہیں کرتا تھا. لم یعنی احد منا ظہرہ، اپنی پیٹھ کو جھکاتا بھی نہیں تھا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں رکھ دیتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ رکوع سجدے پہ چلے جاتے ہیں رکوع کرنے کے بعد، جبکہ کرنا کیا چاہیے کہ جب تک امام صاحب زمین پر اپنی پیشانی نہ رکھ دیں ہمیں ٹیڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے سجدے میں جانے کے لیے. کئی تو اس طریقے سے تیار، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد اتنا لمبا کھڑا رہتے تھے کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے. اگر امام صاحب آج کے دور میں اتنا لمبا کھڑا ہو جائیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے نماز میں دل نہ لگنے کا. اگر امام صاحب تھوڑا سا نماز لمبی پڑھا دیں تو ہم بے چین ہونے لگتے ہیں، بے چین ہونے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پکڑ کے لائے گئے ہیں اور کتنی جلدی نماز ختم ہو اور سلام پھیرنے کے بعد جلدی جلدی ذکر و اذکار کریں اور ہم نکل لیں مسجد سے. بھائی سلام پھیرنے کے بعد آپ بالکل جا سکتے ہیں، آپ کو روکا نہیں ہے کسی نے، لیکن نماز میں اطمینان ہونا چاہیے، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. اگر امام لمبی کر رہا ہے یا امام لمبی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے، لیکن مقتدی اپنی نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھے. بھائی اب ہم امام کو دوش دے دیتے ہیں، چلیے ہم امام کی غلطی مانتے ہیں کہ امام نے لمبی کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ روز روز لمبی کرتا ہے امام صاحب. یہ صرف ہر مسجدوں کا حال ہے، میں اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مسجد کا حال ہے. تو کہنا چاہیے کہ نماز میں اعتدال ہونا چاہیے، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، دل لگنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے صبر کرنا چاہیے. وسوسے آتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آتے ہی ہیں، پہلے ہی میں کلیئر کر دیا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب رکوع سے سر اٹھائے نہیں کہ ہم ایک دم تیار رہتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے اور ایک دم ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبھی ہو جاتے ہیں. تو جب تک امام صاحب سجدے میں اپنی پیشانی نہ رکھ دیں، زمین پر پیشانی نہ رکھ دیں، زمین پر اپنی پیشانی کو نہ ٹکا دیں، ہمیں سیدھا کھڑا ہونا چاہیے. اس کے بعد جب امام صاحب سجدے میں چلے جائیں اور پیشانی زمین پر رکھ دیں تب ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. تو نہیں تو ہم وہ 60 سال جس شخص نے نماز پڑھا ہے وہ روایت بھی سامنے رکھیں. بہرحال تو یہ تو ہوا رکوع اور سجدے کا معاملہ. اب ذرا صف ملانے والی بات میں آئیے. صف جو ہم ملاتے ہیں، ایک حدیث اس طرح ہے، وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ عز وجل. رواہ النسائی. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کیا ہے. حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ ملائے گا. ومن قطع صفا، اور جو صف کو توڑے گا قطعہ اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو توڑ دے گا. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ دے گا تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں بچا سکتی. صف ملانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر صف لگ رہی ہے، صف لگ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی صف پر کرنا چاہیے، پہلی صف پر کرنا چاہیے اور برابر کرنا چاہیے صف کو. اب ہوتا ہے کیا ہے، اگر پہلی صف ہو گئی اور صف خالی ہے ادھر یا ادھر کسی سائڈ میں، تو بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یار لگتا ہے جماعت بہت پہلے سے کھڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ رکوع کر لیں تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ بائیں دیکھتے ہیں، اور اکیلے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک الگ دوسری صف تیار ہو جاتی ہے، جبکہ بھاگ کر آنے سے منع کیا گیا. ایک روایت اس طرح ہے، وعن ابی قتادہ عن ابیہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جلبتا رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک ہم نے شور سنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بھائی یہ کس چیز کا شور تھا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ ہوتا ہے نا، ارے بھائی جلدی وضو بناؤ، جلدی چلو، یا بھاگتے ہیں تو پیروں کی آواز آتی ہے، ہوتا ہے نا، تو نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں، وہیں سے بھاگنا چالو کر دیتے ہیں، یا دبے پاؤں ادھر سے ہلکا سا بھاگتے ہیں۔ نہیں بھاگنا چاہیے، بالکل بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اور دیکھنا چاہیے کہ سب پوری ہے یا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، جب تم آؤ نماز کے لیے تو اطمینان کے ساتھ آؤ، اور جو کچھ نماز ملے اس کو پڑھ لو، اور جو بچ جائے، جو رہ جائے، جو فوت ہو جائے فَأَتِمُّ، تو اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تو ہم کرتے کیا ہے، رکوع میں نہ چلے جائیں کر کے رکعت پانے کے لیے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ بھائی آپ یہ چاہتے ہیں کہ رکعت نہ چھوٹے، لیکن کام تو غلط ہے نا۔ آپ کی نیت اچھی ہے لیکن کام غلط ہے۔ منع کیا گیا بھاگنے سے، تو ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ کدھر کئی جگہ خالی تو نہیں ہے، تو صف ملا لینا چاہیے۔ تو جو شخص صف ملاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور جو صف کو نہیں ملاتا اور صف ادھوری چھوڑ کر کے الگ سے صف بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو توڑ مڑوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ تو ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے، نہ بھاگ کر کے آنا چاہیے، بالکل نہیں بھاگنا چاہیے۔ میں بار بار بول رہا ہوں، یہ دیکھا جاتا ہے باہر کے لوگ بھاگ کے آتے ہیں، اور ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے اور لگ جاتے ہیں ادھر۔ پھر ہوتا ہے کیا ہے اس کے بعد معاملہ کہ اگر آنے والا شخص بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کنارے تو نہیں کھڑا ہوگا نا، تو جب کھڑا ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی سائڈ میں پورے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ حصہ پورا خالی پڑے رہتا ہے، یا ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ حصہ خالی ہوتا ہے۔ صف برابر نہیں رہتی ہے، پیچھے والی سب برابر نہیں رہتی، نہ آگے والی پوری ہوتی ہے اور نہ پیچھے والی برابر ہوتی ہے۔ بہت زیادہ آدمی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں امام کے بائیں سائڈ یا دائیں سائڈ، اور ایک حصہ خالی رہ جاتا ہے، جبکہ صف برابر ہونا چاہیے۔ صف ملانے کا یہ مطلب ہے، صف ملانے کا یہ مطلب ہے۔ تو بھاگنا بھی نہیں چاہیے، صف پوری کرنا چاہیے۔ جب صف پوری ہو جائے تب دوسری صف بنانا چاہیے، اس کو بھی برابر سے بنانا چاہیے، پورے ایک سائڈ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ بارہا یہ دیکھا جاتا ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جیسے کوئی آ کے کھڑا ہوا تو پورا لمبے کے لمبا ادھر کھڑا ہو جاتے ہیں، یہ حصہ خالی رہتا ہے، یا ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ حصہ خالی رہتا ہے۔ جبکہ آنے والوں کو چاہیے کہ کوئی شخص کھڑا ہے پہلے سے تو ہم دائیں بائیں کھڑے ہوتے رہیں، دائیں بائیں مل کر کے اپنے حساب سے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بولے گا تو نہیں کہ بھائی آپ ایسے کھڑے ہوئیے۔ تو یہ ہوا صف ملانے کا مطلب۔ اب سمجھیے صف برابر کرنے کا مطلب۔ صف برابر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صف برابر کرنے کا مطلب یہ ہے، حدیث اس طرح ہے، وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سووا صفوفکم فإن تسویہ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ انس بن رواہ البخاری، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو صفوں کو برابر کرو، صفوں کو برابر کرو، صفوں کو ملاؤ۔ صفوں کو برابر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صف برابر نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، صف کا برابر کرنا نماز کا قائم کرنا ہے۔ تو جو صف برابر نہیں کرتا وہ نماز کو قائم نہیں کرتا، وہ صرف پڑھتا ہے نماز عادت کے طور پر۔ اب صف برابر کرنے کا مفہوم سمجھیے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الصفوف فإنی اراکم من وراء الظہر وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، رواہ البخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صفوں کو برابر کرو، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ صفوں کو برابر کرو تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بولتے تو ہم اپنے کاندھے کو اپنے ساتھی کے کاندھے سے ملاتے اور اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ملاتے، انگلی سے انگلی نہیں ملاتے بھائی، کندھا ملائیے، ٹخنے سے ٹخنا ملائیے، پنڈلی سے پنڈلی ملائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت بھی ہے،
کہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے تکبیر کے ٹائم امام صاحب کھڑے رہیں اور ضرورت کے تحت صفوں کو درست کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک پوری صف کو چیک کرتے ہوئے صف درست کرتے تھے، کندھے سے کندھا ملواتے تھے اور ٹخنے سے ٹخنا ملاتے تھے، کیونکہ یہ عمل ہی نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان تمہارے بیچ میں داخل ہوتا ہے، اس لیے تم کندھے سے کندھا ملاؤ اور ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ۔ تو ہم سوچیں کیا ہم یہ عمل بھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں تو وہی 60 سال والی روایت سامنے رکھیے کہ 60 سال کی بھی نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ اب اگر ہم کندھے سے کندھا نہیں ملائیں گے اور ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ روایت بھی سنیے۔ روایت اس طرح ہے، وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ وجوہکم، رواہ البخاری۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو برابر کرو، اپنی صفوں کو برابر کرو۔ اگر تم اپنی صفوں کو برابر نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو الٹ دے گا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ بناتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں، ہم نے ہندوستان کا دورہ کر کے محسوس کیا ہے کہ امام کو دیکھ کر کے منہ بناتے ہیں۔ تو یہ نمازیوں کا حال ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہی ہے، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے چہرے الٹے ہوئے ہیں، ہمارے چہروں میں بدبختی چھائی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے۔ اور بھی بہت ساری ہماری نمازوں میں گڑبڑیاں ہیں۔ مثال کے طور پر سجدے میں ایڑی کا نہ ملانا۔ جب سجدے میں جائیں تو حدیث کیا کہتی ہے کہ ایڑی سے ایڑی ملا لینا چاہیے، پیر پھیلا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر ایک کی دلیل موجود ہے لیکن وقت نہیں ہے، اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے جمعے سے یا جمعرات سے انشاءاللہ رمضان چالو ہو رہے ہیں اور نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اس بنیاد کے تحت میں نے کچھ باتیں لکھ کر کے بھی لے کے آیا ہوں۔ تو سجدے کی حالت میں ہمیں ایڑی سے ایڑی ملا کر کے رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے تشہد میں انگلی اٹھا کر کے رکھنا چاہیے۔ انگلی اٹھا کر کے اشارہ کرنا اور حرکت دینا دونوں روایت ملتی ہیں۔ اشارہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ 3 طریقے سے انگلی اٹھا کے رکھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 انگلیوں کو بند کر لیجئے اور انگلے کو یہ انگلی سے ملائیے اور انگلی ایسا رکھیے، یا پھر تینوں انگلیوں کو بند کر لیجئے اور بیچ والی انگلی پہ یہ انگلا رکھیے اور انگلی اٹھا کے رکھیے، یا تینوں انگلی بند کرنے کے بعد یہ والی انگلی کا جو حصہ ہے یہ جڑ پہ رکھیے اور اس طریقے سے انگلی اٹھا کے رکھیے۔ یہ تینوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں اور یہ صحیح روایات ہیں۔ 3 میں سے جو طریقہ بھی آپ اپنا چاہیں اپنا سکتے ہیں، لیکن انگلی اٹھی رہنا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ پہ اٹھانا چاہیے اور الا اللہ پہ گرانا چاہیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ انگلی اٹھی رہنا چاہیے بیٹھتے ہی، چاہے پہلا تشہد ہو یا آخری تشہد ہو۔ اب اگر آپ حرکت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ یہ حرکت ہے اور یہ اشارہ ہے۔ جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں اشارہ کر کے تو حرکت بھی دے دیتے ہیں، ہاں وہ یہ ہوا اشارہ کرنا اور حرکت دینا۔ یہ تو تیز بھی نہیں دینا ہے، نماز میں ہلکے ہاتھ سے ہلکے سے حرکت دینا ہے، کیونکہ یہ حرکت دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کو لوہے کے لٹ سے بھی زیادہ خطرناک لگتا ہے۔ تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ شیطان کو مایوس کرنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اشارہ کر رہے ہیں تو حرکت بھی دے دینا چاہیے، اور اگر نہیں بھی دیں گے تو آپ سنت کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، اور دونوں کی تطبیق میں یہ صورت ہے کہ آپ کبھی حرکت دیں اور کبھی روک لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے تشہد میں یہ ہونا چاہیے۔ پھر اور ہم سے کہاں غلطی ہوتی ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد ہم جگہ پر نہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ سلام پھیر لیے تو گھر میں جا کے سنتیں پڑھیے، ذکر و اذکار چلتے پھرتے کریے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد جگہ مت چھوڑیے، جگہ پر ہی بیٹھے رہیے، کیونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ جو سلام پھیرنے کے بعد مقتدی لوگ جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا جو نماز کے لیے آتے ہیں اور جماعت میں انتظار کرتے ہیں نہ جماعت کھڑی ہونے کا۔ ہم لوگ تو 15 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں نا، آپ آدھے گھنٹے کا بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔
یہ وقت اپنا بنایا ہوا ہے، بہرحال اس پر میرے کو بحث نہیں کرنا ہے۔ تو چاہے ہم نماز کا انتظار کریں یا سلام پھیرنے کے بعد جگہ میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کریں، تو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ تو یہ دعا کہ ہم مستحق بنیں اور سلام پھیرنے کے بعد جگہ پر بیٹھے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، صف میں اکیلا نہ کھڑے۔ صف کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اب بعد میں کوئی شخص آتا ہے تو کوشش یہ کرو کہ صف ہی کے اندر گھس جاؤ جگہ بنا کر کے۔ اگر صف ایک دم گتھم گتھا ہے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہو، بہتر ہے کہ انتظار کر لو، کوئی آ تو نہیں رہا ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہو، کوئی آ جائے تو اچھی بات ہے، یا کسی کو صف سے نکال بھی سکتے ہو، اس میں برا کوئی نہ مانے، صف سے نکال سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی گھس جائے صف کے اندر، یا کسی کا انتظار کر لے اور نہیں آ رہے تو کھڑے ہو جائے، تو یہ غلطی بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار کے بعد جو ہم دم کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ثابت نہیں ہے حدیث سے، یہ عبادت میں شامل ہے۔ بھائی آپ دم کر سکتے ہیں، کبھی بھی کریے، لیکن وہ دعائیں الگ ہیں۔ اب کوئی شخص قرآن شریف پڑھے اور اس کی نیت ثواب حاصل کرنے کی میں تلاوت کروں گا اور وہ دم کرے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی شخص یہ نیت کر کے پڑھے کہ میرے کو دم کرنے ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو وہ سب الگ الگ دعائیں ہیں۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے بالکل دم کریے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن نماز کو خاص مت کریے نماز کے بعد، کیونکہ جو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں منع کیا گیا ہے کہ چہرے پر پھیرنا ہے کہ نہیں پھیرنا ہے، تو پھر ہم پورے بدن پہ وہ ذکر و اذکار کر کے کیسے پھیر سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی کہے کہ منع کہاں ہے تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ قیامت تک نہیں دے سکتے۔ پھر سوال ہوتے جائیں گے تو پھر ہمارے بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ سلام کرنا، سلام پڑھنا منع کہاں ہے، یہ سب کہاں سے آیا؟ بدعتیوں، تبلیغیوں، دیوبندیوں سے اور بریلویوں سے آیا۔ دیوبندی کیا کام کرتے ہیں، تبلیغی کیا کام کرتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ رکھ لیتے ہیں، سر پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کہاں جا کے ملتی ہیں؟ بدعت میں یا خرافات میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، لیکن یہ سب کا ثبوت نہیں ہے۔ ہم ذکر و اذکار کریں، نماز کے بعد ذکر و اذکار بتائے گئے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ ذکر و اذکار اس نیت سے نہ کریں کہ میں دم کروں گا اپنے آپ کو۔ آپ دم کریے، درد کی دعا کیا ہے، بخار کی دعا کیا ہے، بچھو کے کاٹے کی دعا کیا ہے، بخار کی دعا کیا ہے، سر دکھ رہا ہے تو کیا دعا ہے، اور پورے بدن میں تکلیف ہے تو کیا، سب کی الگ الگ دعائیں، وہ سب پڑھیے آپ اور دم کریے، کوئی منع نہیں ہے، اور کبھی بھی کریے، لیکن نماز کو خاص مت کریے دم کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے سترہ، یہ کہا آپ کو معلوم ہے کہ نماز جب پڑھیں تو سترہ رکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، سترہ رکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر سترہ رکھا ہوا ہے تو نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اور اہل علم نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، یہ عمل رہا ہے محدثین کا اور اہل علم کا اور تمام لوگوں کا، کہ جو امام کا سترہ ہے وہی مصلی کا بھی سترہ ہے۔ اگر امام صاحب سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور مصلیوں کے آگے سترہ نہیں ہے تو آپ گزر سکتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ رمضان میں کچھ لوگ گھر میں افطار کرتے ہیں، کچھ لوگ مسجد میں افطار کرتے ہیں، جو مسجد میں افطار کر لیتے ہیں وہ جلدی چلے جاتے ہیں، بیچارے انتظار میں رہتے ہیں، تو بعد میں جو آ رہا ہے وہ سترہ رکھ کے نماز پڑھیے اور ہلکی جگہ ادھر خالی چھوڑ دیے یا ادھر چھوڑ دیجیے تاکہ جو نماز پڑھے تو وہ آسانی سے چلے جائیں، اور آپ کو پریشانی ہو رہی تو نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں۔ اگر امام صاحب نے سترہ رکھا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو اس بات کا بھی دھیان رکھیے گا، پھکٹی انتظار مت کریے گا، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے، اس لیے بات میں بتا دے رہا ہوں۔ تو جو بھی بعد میں آئے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھیں، امام صاحب اکیلے سترہ رکھ لیں گے، سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے اذان کے وقت جب خطیب صاحب منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ اذان کا انتظار، ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر سنت پڑھتے ہیں۔ یہ جمعہ کی اذان کے لیے نہیں ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لو نہ بیٹھو، تو اس میں اذان بھی اذان ہوتی ہے، ہم اذان کا جواب دیتے ہیں کھڑے ہو کر کے، اور اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں۔ لیکن جمعہ میں جب خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائیں تو جو اذان دی جاتی ہے، اب ہمارے یہاں تو 2 اذان نہیں ہوتی، تو جو خطیب کے بیٹھنے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے خطبے کے لیے، اگر کوئی شخص آیا ہے ترت میں تو وہ سنت پڑھنا چالو کر دے، انتظار نہ کرے اذان ختم ہونے کا، اس لیے کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے اور خطبہ سننا فرض ہے۔
فرض ہے خطبہ سننا، اس لیے کہا گیا ہے کہ خطبہ غور سے سنیے. آپ کوئی ہلہ کر رہا ہے یا اس کو چپ رہو بھی نہیں کہہ سکتے اور کنکروں سے بھی نہیں کھیل سکتے. تو خطبہ سننا فرض ہے. اب جو بعد میں آتے ہیں دوسرے خطبے کے بعد بھائی ان کا کیا حال ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو خطبہ سننا فرض ہے. فرض کے لیے سنت کو نہیں، سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے فرض کے لیے، یا دو سنت ہیں مان کے چلو تو ایک سنت چھوڑی جا سکتی ہے دوسری سنت کو وقت پر ادا کرنے کے لیے. تو اگر اذان ہو رہی ہے تو ہم اذان ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، اذان کا جواب بھی نہ دیں اور سیدھا سنت پڑھنا چالو کر دیں اور خطبہ سننے کا اہتمام کریں. یہ صرف جمعہ کے دن کے لیے، ہاں یہ صرف جمعہ کے دن کے لیے ہے. اور اس پر یہ کوئی حدیث نہیں، کیونکہ حدیث تو یہ ہے، لیکن جمعہ کے دن کے لیے یہ نہیں ہے، وہ عام وقت کے لیے ہے. اسی طریقے سے وضو کو میں نے لاسٹ میں رکھا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگ بعد میں آتے ہیں تو وہ لوگ بھی غور سے سن لیں. وضو میں کیا کرنا ہے؟ 3 بار ہاتھ دھونا ہے یہاں تک، پھر کلی کرنا ہے. تو جو پانی ہمیں کلی کرنے کے لیے لینا ہے اسی پانی کو ہمیں ناک پہ بھی چڑھانا ہے. یہ صحیح روایت ہے. کلی کرنے کے لیے الگ پانی اور ناک میں ڈالنے کے لیے الگ پانی. یہ روایتیں ضعیف ہیں، اور ضعیف نہ بھی ہو تو صحیح روایت بخاری شریف کی یہ ہے کہ جو پانی آپ کلی کرنے کے لیے لے رہے ہو وہی پانی ناک پہ بھی چڑھانا ہے. یہ درست اور راجح قول ہے. اور یہ عمل 3 بار کرنا ہے. 3 سے زیادہ نہیں کرنا ہے، 3 سے کم کر سکتے ہیں. اور پھر چہرہ دھونا ہے. تو بہت سے لوگ چہرہ دھوتے ٹائم کیا کرتے ہیں؟ سر پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں. مثال کے طور پہ چہرہ دھل رہے ہیں تو چہرہ ہی دھوتے دھوتے ایسا بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. صرف چہرہ ہی دھونا ہے، سر پر ہاتھ نہیں لے کے جانا ہے. اور جب چہرہ دھل لیں تو 3 بار ہاتھ دھونا ہے کوہنی تک. اور جب کوہنی تک ہم 3 بار ہاتھ دھلیں گے تو یہ نہ سوچیے کہ ہم یہاں تک دھل چکے ہیں تو یہاں پر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. جی نہیں، یہ غلط فہمی ہے. میں اسی غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہاتھ دھلیں تو اس ٹائم میں یہ حصہ بھی دھونا ہے اور پانی پہنچانا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے شروع میں 3 بار دھو لیا ہے، اس کے بعد بھی پانی پہنچانا ہے. اس لیے کہ جب تک آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز کیسے مکمل ہوگی؟ کیونکہ یہی کہا گیا ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ وضو کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور جس کا نماز ہی کمپلیٹ نہ ہو تو اس کو، جس کا وضو ہی کمپلیٹ نہ ہو تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ تو ہاتھ جب ہم یہاں تک دھوئیں گے کوہنی تک والا تو پھر سے یہ حصے پر پانی پہنچانا ہے. خلال کریے آپ جو بھی ہے. اور اس کے بعد سر کا مسح کریے. سر کا مسح کیا کرنا ہے؟ یہ ہاتھ لے گئے اور یہ واپس لے آئے. بہت سے لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ بس یہ لے گئے اور وہیں بال سدھارنا چالو کر دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ بھی نہیں کرنا ہے. باقاعدہ پورے ہاتھ سے یہ لے کے جانا ہے اور واپس لے کے آنا ہے. پیشانی سے جہاں سے شروع کیا تھا گدی تک لے کے جانا ہے اور پھر واپس لے کے آنا ہے. حالانکہ یہ ساری باتیں بتائی جا چکی ہیں الحمدللہ، علماء اکرام بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری وہی حرکتیں کہ چہرہ دھوتے ہیں تو سر بھی ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں اور ہاتھ دھلنے کا اہتمام نہیں کرتے صحیح سے. یہ بھی پھر سے دھلنا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ 3 بار ہم نے پہلے ہی دھو لیا تھا. پھر اس کے بعد جس پانی سے ہم نے سر کا مسح کیا ہے کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لینا ہے. اسی تراوٹ سے کان کا مسح کرنا ہے. اور کان کا مسح کس طریقے سے کرنا ہے؟ یہ انگلی کو یہاں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، یہ ایسا کیے اور یہ پورا یہ کریں گے اور انگلے کو یہ کر کے ایسا لے آئیں گے. پیر دھو لیں گے. اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. اب وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص پیشاب کر کے آیا ہے اور اس کو ایسی بیماری ہے کہ پیشاب نکلنے کے بعد کچھ قطرے آتے ہیں، اگر وہ آ رہے ہیں تو پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے، نہیں تو پانی نہیں چھڑکنا ہے اوپر. بہت سے لوگ وضو کرنے کے بعد چھڑکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پیشاب کر کے آتے ہیں، وہ بھی جن کو ڈاؤٹ ہو، تاکہ جو تری یا تراوٹ دکھ رہی ہے، گیلا پن دکھ رہا ہے، اس وسوسے سے بچنے کے لیے پانی چھڑکنے کے لیے کہا گیا ہے. زبردستی پانی چھڑکنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں گے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.